الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون۔ قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں ہم سب کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی بتاتا ہے۔ سورہ ذاریات میں ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ لیکن آج ہمارے ذہنوں میں انسانی تخلیق کا ایک اور ہی مقصد ہے جو بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارا بنانے والا ہے، اس کا اپنا سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر، اس کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ ہمارا اپنا فیک بیلیف ہے، جبکہ ہمارا بنانے والا واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب یہی وہ چیز ہے کہ جو آج قدم قدم پر ہمارے سامنے آ رہی، قدم قدم پر ہمارے سامنے آ رہی۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورۃ النحل میں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ پیروی کریں یکسو ابراہیم کے دین کی، ان کے راستے کی۔ وہ حضرت ابراہیم کا وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ ہی اللہ، یعنی یہ عام ہم محاورے میں بھی کیا ہے، اللہ ہی اللہ۔ لیکن اگر آپ نے اس کی کوئی عملی تصویر دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہے کہ ان کا مطلوب، ان کا مقصود، ان کا محبوب، ان کا ایم، ان کا آبجیکٹ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے لیے انہیں کیا کچھ چھوڑا؟ باپ کو چھوڑا، باپ کو دعوت دی، اللہ کی بندگی کی، بتوں کو چھوڑ کر انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ کیونکہ باپ کا حکم تھا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میں نے کہا اچھا ابا جان، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اور اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہوا کرتا۔ اس کا سب کچھ جو ہے وہ اپنے وطن میں ہوتا ہے۔ اس کی آج کی زبان میں کہیں تو اس کی جائیداد، اس کی جاب، اس کے بال بچے، اس کے رشتہ دار، دوست احباب، سب کہاں ہیں؟ یعنی جو لوگ ویسٹ میں جا کر سیٹل ہوئے ہیں وہ تو سیٹل ہو گئے ہیں، لیکن ان کے بوڑھے والدین، خاص طور پر ان کا والد، اس کا دل نہیں وہاں لگتا۔ اس نے ساری زندگی یہاں گزاری ہے، اگرچہ اب اس کو پینشن مل رہی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ وہاں کہیں بھی لے سکتا ہے پینشن، لیکن ایک حلقہ احباب ہے، عزیز و اقارب ہیں، دوست یار ہیں، یادیں ہیں۔ لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان یہی ہوا کہ وطن چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد پھر کیا کچھ نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ آگ اتنی زیادہ سویر تھی کہ وہ جو چار دیواری بنائی تھی جس میں ایندھن جھونکا گیا تھا اور اس کو آگ لگائی گئی تھی، اب کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اوپر جا کر ان کو دھکا دے سکتا، اتنی سویر آگ تھی۔ لہذا ان کو مجنیق میں باندھ کر پھینکا گیا۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، میں حضرت
تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے رب کو ہے نا میری خبر. انہوں نے کہا جی شیور. انہوں نے کہا جا پھر تم کم کر اپنا. یعنی میرا رب میرے لیے کافی ہے. بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے گئے. بادشاہ نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس نے فوراً جیل سے 2 قیدی بلائے اور ایک قیدی جس کے بارے میں سزائے موت سنائی جا چکی تھی کہا کہ جا تمہاری جان بخشی ہوئی. اور دوسرے قیدی کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس کی گردن اڑا دو. فوراً اسے مار دیا گیا اور کہنے لگا لک آنا وہی امید، زندگی اور موت میں دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیا موقف اختیار کیا کہ اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا. اب وہ لاجواب ہو گیا. قوم کواکب پرستی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج چاند ستارے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے. اور کبھی غور کیجئے گا اس تہذیب کے اثرات آج بھی ہماری زبان میں موجود ہیں. سنڈے، اس کو اسپلٹ کیجئے. سنڈے سب سے بڑا دیوتا، سب سے بڑا بت سورج کا بت ہے. یہ پہلا بڑا دن اس دن کا، اس کا دن ہے. نمبر 2 منڈے ہے تو مون ڈے، جو ایک او نکال دیا گیا تو منڈے ہو گیا. تو ان کی رگو پے میں شرائط کیا ہوا تھا. 4000 سال بیت گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن آج بھی وہ اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں. تو ان کو جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق سکھایا، ان کے بت توڑ دیے. جب انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کی کرتوت ہے، وہی ان کے خلاف بولا کرتا ہے، لاؤ ذرا اس کو سب کے سامنے. لا کے پوچھا تو نے کی یہ حرکت؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے بڑے سے پوچھو. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے لیکن بڑا بت چھوڑ دیا اور ہتھوڑا جو ہے اس کے ہاتھ کے ساتھ یوں ٹکا دیا. کہا اس سے پوچھو. تو کہنے لگے کھسیانے ہو کر کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو حضرت ابراہیم نے سارا جو سٹیج سیٹ کیا تھا یہی بات ان کی منہ سے نکلوانے کے لیے کیا تھا. تو فوراً کہا اف لکم، فٹے متاڑے. جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک بڑی امیزنگ شخصیت. ان کی شخصیت کے کئی خوبصورت رخ ہیں. ایک تو یہ جو میں نے عرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. پھر ان کا ایک خوبصورت رخ کیا تھا کہ بڑے لائٹ انداز میں وہ اپنا پوائنٹ ثابت کرنا جانتے تھے. He knew how to make his point. یعنی بتوں ان کی زبانوں سے نکلوانا کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بات نہیں کرتے. پھر بادشاہ کے سامنے یہ واضح کرنا دلیل سے کہ تم مالک نہیں ہو. یہ ان کا خاص ملکہ تھا. یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے. یہ ڈوب جاتے ہیں. میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا. ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. میرا رب تو زندہ جاوید ہے. 80 سال عمر ہو گئی، ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے. 80 سال کی عمر میں دل میں خیال آیا کہ یا اللہ بیٹا ہی دے دے. 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب ہر شخص کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے. اب سب بال بچے دار ہیں ماشاءاللہ. بچے کی شکل دیکھ پر بھی انسان کا خون بڑھ جاتا ہے، اس کی کمپنی میں مزہ آتا ہے. بچہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے وہ بھی پیاری لگتی ہے. بیٹا جو ہے کبھی آپ کی داڑھی کھینچتا ہے، کبھی بال کھینچتا ہے سر کے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مزہ آتا ہے. تو ذرا تصور کیجئے کہ 86 سال کی عمر میں بیٹا پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی کتنی بلائیں لیتے ہوں گے، کتنی دفعہ منہ چومتے ہوں گے، کتنی دفعہ گلے لگاتے ہوں گے. اچانک حکم ہوا کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. سبحان اللہ. میں سوچا کرتا ہوں کہ ہم نے ہفتے کے سفر میں جانا ہو تو ہم کئی بندوبست کر کے جاتے ہیں، بیوی کو پیسے بھی دے کے جاتے ہیں یا چیک بک دے کے جاتے ہیں.
اور کہ فلاں مسئلہ ہو تو فلانی سے رابطہ کر لینا، فلاں ہو تو فلانی سے کر لینا. اور پھر آج کا موبائل کا دور ہے، اہلیہ جو ہے وہ ٹیلی فون کر کے بھی آن لائن چیزیں منگوا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم سارا بندوبست کر کے جاتے ہیں. کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائلٹی، یس سر، کیسی خوبصورت تصویر ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ چلا، منہ موڑ کے چل پڑے. اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا کہ بیوی کو پارٹنگ انسٹرکشن دے دیتے. بیوی نے پیچھے سے پوچھا کہ کہاں چلے؟ صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو ماں کو نہیں بھولتا، لیکن بڑا بچہ، خاص طور پر وہ بچہ کہ جو آپ کی معاشی جد و جہد میں شریک ہو جائے. یہ نوکری تو اصل میں جو انگریز نے نظام تعلیم جس میں سے ہمیں گزارا ہے، اس نے ہمیں نوکر بنایا ہے، ورنہ اوریجنلی ہم نوکر نہیں تھے. ہر شخص اپنا کام کرتا تھا. ترخان کا اپنا کام ہے، لوہار کا اپنا کام ہے، دکاندار کا اپنا کام ہے. اب جب ان کا بیٹا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جاتا ہے، لوہار کا بیٹا لوہار کے ساتھ آ گیا، ترخان کا بیٹا ترخان کے ساتھ آ گیا، دکاندار کا بیٹا دکان پہ آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا، تو باپ ریلیکس ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اب ایسے میں اگر اللہ کسی کو بلا لے تو پھر وہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے. ریلیکس ہو گیا تھا، ایک دم وہ بچہ چلا گیا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اپنے ملنے والوں میں، جاننے والوں میں، جوان بیٹا فوت ہو گیا تو چنگا بڑا تکڑا جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، لیکن ایک دم اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان کی بھی انتہا کی ہے. باقاعدہ بیان کیا گیا ہے. میں نے جو آپ کو سورۃ صافات کی آیات سنائی ہیں، یہ سورۃ صافات میں تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آیت نمبر 83 سے لے کر اور 113 تک جو میں نے آپ کو آیات تلاوت کی ہیں، ان میں پہلے بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا. اب اس کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ آیت نمبر 100 ہے، ربی حبلی من الصالحین. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ربا مجھے بھی ایک نیک بیٹا عطا کر دے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک ٹالریٹ کرنے والے، حلم والے بیٹے کی خوشخبری دی. حلیم، ٹالریٹ کرنے والا. فلما بلغ معہ السعی، یہ وہ بات کہ جب بیٹا باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے، تو جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، قال یا بنیا، حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ دل میں رکھیے گا. مجھے خواب آ جائے یا آپ میں سے کسی کو خواب آ جائے تو وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ، اس لیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں. تو نبی سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. میرا اور آپ کا خواب وہی نہیں ہے. سچا ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ وہ شیطان نے کوئی انٹروژن کر کے مجھے کوئی سین دکھایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سچا خواب ہو، لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی یہ خواب سچا ہے کہ جھوٹا ہے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو دیکھو تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا بجان جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ دو صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی، یہ جوڑا ہے. ان میں سے پہلی صورت سورۃ صافات ہے، یا سورہ یاسین کے فوراً بعد. اس میں مختلف انبیاء کے مناقب بیان ہوئے ہیں، عظمتیں. مثلا اسی سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے،
اور خاص طور پر اس پہلو کا تذکرہ کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی. اور پھر سورت کی ایک خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا تذکرہ کر کے پھر ان کو سلام پیش کرتا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے. تو اکثر نبیوں کا تذکرہ کر کے انہیں سلام پیش کیا گیا ہے. سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. تو یہ تذکرے ہیں. اس سے اگلی سورت سورت صاد ہے. سورت صاد میں کیا ہے کہ انبیاء کرام ہی کے ذکر ہیں، انہی کے تذکرے ہیں، لیکن ایک دوسرے اینگل سے کہ اول تو نبی معصوم ہوتا ہے، وہ انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی باغیانہ انداز سے تو کوئی غلطی کبھی کر ہی نہیں سکتا. ہاں اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن یوں ہی اللہ تعالیٰ انہیں متنبع کرتا ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. سورۃ صاد انشاءاللہ اب زیادہ دور نہیں ہے، ہم پڑھیں گے وہاں پہنچ کے کہ کس طرح یعنی نبی فوراً سجدے میں گرتا تھا، معافی مانگتا تھا، اللہ بھی یہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو یہ جو صورت ہے اس میں مناقب کے تذکرے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کر کے کہ انہوں نے میرے حکم پر بغیر چون چرا کیے ہوئے، چون و چرا اس کے میں نے جامع کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، چون چرا کیے بغیر، وائی کہے بغیر. ہوتا نا کہ جب حکم ملتا ہے تو جو اوبیڈینٹ سبارڈینیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یس سر، اور جو ذرا ڈس اوبیڈینٹ نیچر کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے جی وہ کیوں، وہ کیسے، کل نہ کر لوں. باس نے کہا کہ ادھر سے جاؤ تو کہے گا کہ ادھر سے نہ چلا جاؤں. باس کہتا ہے کہ فلاں آدمی سے ملو، کہتا ہے جی فلاں سے نہ مل لوں. یعنی ایک نیچر ہوتی ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیچر میں کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وائی نہیں کیا. یہ نہیں پوچھا کہ اللہ میں اگر تم نے یہ بیٹا مجھ سے لینا ہی تھا تو پھر دیا کیوں تھا، یا اللہ تو میرے بیٹے کا خون لے کر کیا کرے گا، تو بڑا بے نیاز ہے. وہ من حرامی ہوتا ڈیر، جو پنجابی کی مثال ہے نا کہ جب انسان کی نیت نہ ہو اطاعت کرنے کی پھر وہ سارے سوالات جو ہیں وہ اس کی زبان پر آتے ہیں، لیکن اگر نیت اطاعت کی ہو پھر کوئی سوال نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں جو کلائمیکس ہو سکتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر یہاں یہ بات کہنے کے بعد کہ فلما اسلما، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ آنکھیں چار نہ ہوں، ہاتھ رکے نہ. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، تو ہم نے پکارا او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوں کو، احسان کرنے والوں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، تو ہم نے انہیں فدیہ کر دیا ایک دمبا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اور چھری چلا کے جب ایک طرف ہوئے، ابھی آئے گا نا 4 روز کے بعد تو ہم ذبح کریں گے، ذبح کر کے پھر پرے ہٹ جاتے ہیں نا. تو جب پرے ہٹے دیکھا کیا کہ اسماعیل سامنے کھڑے تھے، تو حیران ہوئے ہیں. ذبح جو ہوا تھا وہ ایک دمبا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد مالوں میں یہ سنت جاری کر دی، اس کو قائم رکھا. وہاں فرمایا السلام علی ابراہیم، بلے ابراہیم تیرے. عام طور پر سلام کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو،
یہ تو دعائیہ کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں تو نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ خود سلامتی ہے، خود سلامتی دینے والا ہے، تو وہ کسی سے درخواست نہیں کرتا۔ یہاں جتنا بھی قرآن مجید میں یہ سلامن والے الفاظ آئے ہیں، آپ ان پر سلیوٹ ترجمہ کریں تو آپ کو بہت لطف آئے گا کہ یہ اصل میں سلیوٹ آف اپریسیشن ہے، کہ کسی شہید کو اس کا کمانڈر بھی آ کر اس کی قبر پہ سلیوٹ کرتا ہے، فوج کا جو دستور ہے، اور کسی برطانیہ کے سپاہی کو وکٹوریا کراس دیا جاتا ہے تو کمانڈر ان چیف اس کے سینے پر بیاج لگا کر پھر اسے سلیوٹ پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ جنرل ہوتا ہے اور وہ سپاہی ہوتا ہے۔ یہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ورنہ اللہ بڑا ہے، وہ مالک ہے، لیکن مالک اگر اپنے بندے کو، جنرل اگر سپاہی کو، کمانڈر اپنے کسی سبارڈینیٹ کو سلام پیش کرے، سلیوٹ پیش کرے، تو وہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، اور وہ سب آزمائشوں میں پورے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ سب آزمائشوں میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل کیا ہے؟ امام الناس، لیڈر آف مین کائنڈ۔ اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈ کرنے والا، ڈائریکٹ کرنے والا۔ ادھر آنا بھیا، چلو میرے پیچھے پیچھے آؤ، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ تو وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیووشن، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن۔ اچھا، اب جو جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا نا کہ ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ بندگی کو اللہ تعالیٰ کی، انسان کی زندگی کا مقصد، تخلیق کا مقصد نہیں سمجھتا، حالانکہ قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ ایزیوم کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی خدمت کے لیے، اس کے ساتھ ہمدردی کے لیے، سمپیتھی کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیے گا، شاید شروع ہو گئے ہوں گے ٹی وی پر، میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا، تو شروع ہو چکے ہوں گے پروگرام حضرت ابراہیم کی سیرت پر، عید الاضحیٰ پر، اور ایک ہی راہ کا لانپا جا رہا ہوگا کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ کیسے؟ بڑا دلچسپ ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ اصولی طور پر قربانی صرف گلے پر چھری پھیرنے کا نام ہے۔ اگر آپ جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیں، آپ کی قربانی ہو گئی۔ آپ ذبح کر کے سارا گوشت خود کھا لیں تو بھی آپ کی قربانی جائز ہے، آپ سارا غریبوں کو دے گے تب بھی جائز ہے۔ یہ جو 3 حصے کرنا ہے یہ مستحب ہے، نفل کے درجے میں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، مستحب ہے۔ اصل کیا ہے؟ چھری چلانا۔ کس لیے؟ آپ پوچھیں گے کس لیے؟ یہ بات دلوں میں بٹھانے کے لیے کہ اللہ کا حکم سپریم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہاں تک وہ مذاکروں میں مولوی کو بلا کر، مفتی کو بلا کر اس کی زبان سے بھی یہ کہلوا کے چھوڑتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے، بے گناہ کے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اس میں کون سی انسانی ہمدردی تھی؟ کیا انہوں نے اس کی کھال جو ہے وہ بیچ کر غریبوں کی خدمت کے لیے لگائی تھی؟ یعنی میسج اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، تیرا حکم، یس سر۔ اب وہ جو علامہ اقبال میں ابلیس کی مجلس شورا میں کہا ہے نا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ سارا ہمارا میڈیا، یہ سارا سیکولر طبقہ وہ لنگر لگوٹا کس کے بیٹھا ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ میسج نہیں پہنچنے دینا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ ایک بڑی نانسنس آرگومنٹ جو ہے اس معاملے میں دیتے ہیں
کہ جی یہ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتا ہے، بلکہ سچ پوچھیے، دیانتداری کے ساتھ اگر میں کہوں، اگر اللہ کی بندگی کو ایک طرف رکھ دیں تو اس زمین پر سب سے بڑا ظلم انسانیت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ کیا تھا۔ ان کے بیٹے کا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی تھا گناہ؟ ہرگز نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، تو یہ انسانیت پر ظلم تھا کہ انسانیت پر ذات کو ہمدردی تھی؟ ہاں، جب آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں گے کہ جو زندگی کا مقصد تھا، انسان کی تخلیق کا مقصد تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کلاسیکلی پریکٹس کر کے دکھایا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ کس باپ کو اچھا لگے گا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا؟ مجھے اللہ کا حکم اچھا لگے، برا لگے؟ کسے پسند ہوگا کہ معصوم بچے کو بالکل بیابان میں جہاں پانی بھی نہیں ہے، خوراک تو بہت دور کی بات ہے، پانی بھی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی یسر کہا، اور جب یہ حکم ہوا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو تو اس پر بھی یسر کہا ہی نہیں، چھری چلا کے دکھا دی۔ اصل میسج تو یہ ہے۔ عام ہمارے ہاں فارغ اوقات میں ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، آج کل سیاست کا چرچا ہے، کچھ لوگوں کو عمران خان صاحب سے ہمدردی ہے، کچھ کو شریف خاندان سے، شریفوں سے ہمدردی ہے، وہ ہم بحث کرتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو دن ہے ان میں یہ بھی موضوع زیر بحث آئے گا، یعنی ہم لوگ سنیں گے ٹی وی مذاکروں میں، اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ جو زیادہ اس تصور کے قائل ہیں وہ کیا کریں گے، نہیں یار یہ خام خواہ ضیاء ہے، اصل میں مقصد تو انسانی خدمت ہے، تو جتنے پیسے ہیں بکرے کے اس سے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے، کسی غریب آدمی کو کمرہ بنا کے دے دینا چاہیے، کسی بچی کا نکاح کرا دینا چاہیے، شادی کرا دینی چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا اس واقعے کے ساتھ اصل میں تو کوئی غلط، یہ سارے ردے کیوں چل رہے ہیں، ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، کہ ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے ایزیوم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب چونکہ وہ بیس بن گئی، لہذا ہر واقعہ جس کا سول مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، ہم اس کو بھی توڑ مروڑ کر، یعنی اس کے گوشت کے استعمال کے ایک مستحب بات پر ہم ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں، اور اس میں پھر بات کہاں تک چلی جاتی ہے۔ پہلے یہ ہے کہ بات شروع تو یہاں سے ہوئی کہ یہ لازماً غریبوں کو شریک کرنا چاہیے، شروع یہاں سے ہوئی نا، تیسرا حصہ کہا گیا ہے کہ کرو، اور اب ہم فریزر میں سارا گوشت رکھ لیتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے۔ اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ اول تو پھر کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، جتنے پیسے ہیں وہ کسی غریب کو دے دینے چاہیے، کسی ویلفیئر کے کام میں لگا دینے چاہیے، کسی کی شادی کی یتیم بچی کی کرا دینی چاہیے، کسی کو سلائی مشین لے کر دے دینی چاہیے، کسی کو گھر بنا کے دے دینا چاہیے، کسی کو کاروبار شروع کروا دینا چاہیے۔ اب یہ سارے ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرے باتیں جو ہے صرف اس ایزمپشن پر ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد انسانی خدمت ہے، اور یہ بھی خدمت، یہ بھی خدمت، یہ بھی خدمت، یہ بھی خدمت۔ پھر حج پر بھی یہی سارا کچھ ہوگا کہ کیا ضرورت ہے جانے کی، اگر بس کوئی شخص جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے، بلکہ اب تو خیر پرانی بات ہو گئی، اب تو 8-10 لاکھ روپیہ لگ رہے ہیں حج کے، اور وہ 8-10 لاکھ روپیہ جو ہے کسی ویلفیئر کے کام میں لگا دے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اب ہر اسپیشلٹی میں آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، MBBS ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اپنی آنکھ کی شکایت لے کر، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ ایز اف ہی از این ایکسپرٹ ان تھیولوجی، ان اسلام، اور اس پر وہ رائے لگا رہا ہوتا ہے، فتوے لگا رہا ہوتا ہے۔ تو بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے. کیوں زندہ رکھا ہے؟ ایک سبق دینے کے لیے. وہ کیا ہے کہ مجھے یہ بات یاد رہے, ہو ایم آئی, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا غلام ہوں, اللہ تعالیٰ کا ہر حکم میرے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسپرٹ سمجھنے, اس کو قبول کرنے اور اس کو آگے پروپیگیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.